نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت یوں تو اپنے دشمنوں کو بھی دنیا میں نوازتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کے فرما بردار اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جب ان کو نوازتے ہیں تو ان کو نوازنے کے کچھ اور ہی انداز ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو نوازتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرماتے ہیں، اور ان دو چیزوں کی بدولت کہ سب سے پہلے اپنی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو، ساری عزتوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ چکا ہے، تو چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رمضان الوداع ہونے کو ہے، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہم کو بنا دے۔ اس میں سب سے پہلے عمل کیا ہے کہ اعتکاف کریں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں اور خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ نمبر 2، اپنا احتساب کریں کہ آیا رمضان المبارک کا دن ایک دن شروع ہو رہا تھا اور آج تھوڑے ہی دنوں بعد رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ جانے کو ہے، اس ماہ مبارک کے اندر میں نے کیا کام کیے، اس ماہ مبارک کے اندر میں نے کتنے اعمال کے اعتبار سے ترقی ہوئی۔ حالانکہ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے نمازوں کے اندر میری کتنی پابندی ہوئی، تلاوت کلام پاک کے اندر میری کتنی پابندی ہوئی، روزانہ کے اعتبار سے ذکر کرنا اس کے اندر میری کتنی پابندی ہوئی۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کتنا وقت غفلت کے اندر گزرا۔ یہ اعمال کا مہینہ تھا، اللہ سے تعلق بنانے والا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے والا مہینہ تھا۔ اس مبارک مہینے کے اندر میں نے اپنے آپ کو کتنا درست استعمال کیا، اور میں نے اپنے اوقات کو کتنا دوسرے اور فضول کاموں کے اندر استعمال کیا۔ لہٰذا اپنا احتساب کریں، اور جو آنے والے بقیہ دن ہیں ان کے اندر ان کو کیسے گزارنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ قیمتی کیسے بنانا ہے، اس کا انسان ضرور کوشش کرے۔ اور نمبر 3، انسان قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے، کہ قرآن کریم کی تلاوت جو گزشتہ دنوں کے اندر اگر جاری و ساری تھی تو آئندہ دنوں کے اندر بھی ویسے ہی تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ ایسے نہ ہو کہ گزشتہ دنوں کے اندر تو تلاوت کلام پاک کا معمول بہت زیادہ تھا، جو آنے والے ایام ہیں ان کے اندر تلاوت کلام پاک کا وہ تسلسل ہی برقرار نہ رہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ جب حفاظ کے اندر بھی یہ سستی پائی جاتی ہے، اور جب حفاظ کے اندر قراء کے اندر یہ سستی پائی جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر عوام بھی سست پڑ جاتے ہیں، عوام الناس بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ جب ایک دفعہ تراویح کے اندر کلام پاک مکمل ہو چکا تو لہٰذا اب تلاوت کلام پاک کی ضرورت نہیں سمجھتے، تو لہٰذا جیسے قرآن رمضان المبارک کے دوسرے ایام قابل قدر ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے جو آئندہ بقیہ ایام ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ انسان اعمال کی پابندی کرے۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ سمجھیے کہ دو کام الگ الگ ہیں، کہ ایک تراویح کے اندر پورے قرآن پاک کو سننا، نمبر 2 کہ 20 رکعت تراویح رمضان المبارک کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک 20 رکعت تراویح کو پڑھنا۔ ہمارے ہاں عموماً کیا غلطی ہوتی ہے، کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر ختم قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح قرآن کریم کے بقیہ گزشتہ ایام کے اندر ہم نے تراویح کا اہتمام کیا اور 20 رکعت تراویح مکمل پڑھی، اسی طرح جو گزشتہ ایام جو بقیہ ایام آنے والے ہیں ان کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ انسان 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرے۔ اور نمبر 4، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو میرے دوستوں، جو حضرات سننے والے ہیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ اس رات کی عبادت کا خوب اہتمام کریں،
قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، دینی کتاب کو پڑھنا، حدیث کی کتاب کو پڑھنا، اس کا اہتمام کریں کہ انسان اس ساری رات کے اندر عبادت میں لگا رہے، اللہ سے تعلق بنانے کے اندر لگا رہے کہ یہ رات آج نصیب ہوئی ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لہٰذا اس رات میں اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ لوں، جو زندگی گناہوں میں غفلتوں میں گزر چکی اس کی معافی بھی مانگ لوں، اللہ سے ایک تعلق نیا بنا لوں۔ میرے دوستو، اللہ تو انسان کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اگر گناہوں کے اندر گزر چکی، بددیانتی کے اندر گزر چکی، خیانتوں کے اندر گزر چکی، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے۔ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں پر قیاس کرتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی کو ایک چیز ایک مرتبہ دے دیتا ہے، 2 دفعہ دے دیتا ہے، تیسری دفعہ وہ انسان برا مناتا ہے، وہ دوسری اپنی چیز نہیں دیتا، لہذا شاید اللہ پاک بھی معاذ اللہ ایسے معاملہ کرتے ہوں گے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت تو انسان کی اپنے بندے کی توبہ کے منتظر ہے۔ اگر کوئی بندہ دن میں گناہ گار ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ رب العزت تو رات تک اس کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ اگر کوئی رات کا گناہ گار ہے تو صبح تک اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک بھی جا پہنچے، ثم استغفرتنی لغفرتک ولا ابالی، کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک بھی جا پہنچے۔ اب ہم تصور کریں اس بات کو کہ اگر کیا میرے اور آپ کے گناہ، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشیاں کیا آسمان کی چھت تک پہنچ سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو اللہ اتنی بڑی رحمت والا ہے، اتنی وسیع رحمت والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک بھی جا پہنچے، پھر اگر تم مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ یہ طاق راتیں جو ہیں 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں کی رات ہے، ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو ہر قسم کے کاموں سے انسان فارغ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں مصروف ہو جائے۔ اور نمبر 5 کہ انسان صدقۃ الفطر، کیونکہ عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا صدقۃ الفطر ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ گندم کے اعتبار سے، گندم کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی باحیثیت شخص، مالدار شخص، وہ بھی گندم کے حساب سے، اس کی قیمت کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے تو یہ بات جی کو نہیں لگتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا، اللہ رب العزت اس مبارک عشرے میں ان اعمال کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔